बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी के हवाले से FIA के पास दरख्वास्त पहुंच गई है और जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि मरीम नवाज़ के जो फ्रंट मैन थे वो तो गिरफ़्तार हो गए, लेकिन जो असल जो इन सारी की सारी गैर अखलाकी सरगर्मियाँ हैं, वीडियोस का मामला हो, वो ट्रेंड चलाने का मामला हो, वो गालम गलूज का मामला हो, उसके पीछे अगर किसी का दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, कोई पीछे से साजिश कर रहा है, हम कंस्पेरेसी की बात करते हैं सेक्शन 120 पाकिस्तान पिनल कोड की, या अबेटमेंट की बात करते हैं 109 में, तो उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। बाकायदा तहरीक इंसाफ के रहनुमा की तरफ से दरख्वास्त दायर कर दी गई है FIA को मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मरीम नवाज़ के ऊपर मीडिया की पाबंदी की दरख्वास्त दायर की गई है और मरीम नवाज़ ने जिस तरीके से 2 ऑडियोज़ मरीम नवाज़ के सामने आई और वो डिक्टेट कर रही हैं जियो को, दुनिया को, और वो गालम गलूज कर रही हैं परवेज़ रशीद के साथ मिलकर मुख्तलिफ एंकर्स की, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दी थी, पैमरा में कार्रवाई हुई है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मरीम नवाज़ की अपीलों पर कल समाअत है और कल की समाअत से एक दिन पहले नैब ने बड़ा सरप्राइज़ दिया है और वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस केस के लिए मुकर्रर कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वो शख्स है जिससे सबसे ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, जो लीगल हमारी फ्रेटर्निटी है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी से खौफज़दा हैं तो वो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट। उनको इस हवाले से जो है वो तैनात किया गया है। अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब हमारे बड़े भाई हैं, हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं, उनसे मेरी जब बात हुई और जो इस केस के वाले से कुछ डिस्कशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि मरीम नवाज़ के जो ख़ास आदमी हैं मोहसिन बेग, जिनको गिरफ़्तार किया गया था, बेलफ की कार्रवाई करवाई गई, जाके इन्होंने जाकर दरख्वास्त दी जो सेशन जज हैं इस्लामाबाद के कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो गई है और गैर कानूनी तौर पर उनको हिरासत में रखा गया है। हैबियस कार्पस की जो रिट फाइल की जाती है सेशन में 491 CRPC के तहत, या हम 199 में जाते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हाई कोर्ट में, उसमें ये होता है कि किसी ने किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर हरासा किया हो या कहीं कैद किया हो या बंद किया हो, तो हम कहते हैं कि वो हैबियस कार्पस की रिट फाइल होगी। इन्होंने रिट फाइल कर दी, उस पर जो आगे पुलिस इंतज़ामिया है उन्होंने बता दिया कि भाई 780 का मुकदमा है, एक साइबर क्राइम का अलग मुकदमा है FIA के पास, हमारे पास मारगला थाने में 780 का मुकदमा है, माफ़ी कोई नहीं मिलने वाली, ये रिपोर्ट है, जाएँ और जाकर जज साहब को जमा करवा दें कि ये गैर कानूनी हरासमेंट नहीं है बल्कि ये एक मुकदमे में गिरफ़्तारी है, ये मुकदमे का रिकॉर्ड है, ये मुकदमे का नंबर है, ये FIR है, सारा कुछ दे दिया। उसके बाद फिर मुलज़म को पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मोहसिन बेग को जब पेश किया गया तो काफ़ी हद तक लग रहा था कि FIA की हिरासत में जो चंद घंटे गुजारे हैं मोहसिन बेग ने, वो मोहसिन बेग जो हमें सुबह नज़र आता है और बड़ा वो गुंडागर्दी करते हुए, और उसके हाथ में पिस्तौल है और उसके बेटे के हाथ में भी, और वो जो पिस्टल का बट मार के एक एहलकार को भी ज़ख्मी कर देते हैं, सीधी गोलियां चलाते हैं। हमें नज़र आता है कि ये कोई सहाफ़ी नहीं, ये तो कोई गुंडे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो मोहसिन बेग जब चंद घंटे थाने में गुजारता है तो ऐसे उसके चेहरे के आप नैन और नक्श देख लें कि वो लगता है कि अगर 4-5 दिन मज़ीद थाने में रह गए तो ये इनका जो जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगाते हैं इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाएगा। उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की समाअत के दौरान मोहसिन बेग के वकील अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड चाहिए, मुलज़िम से हमने असला बरामद करना है जो उसने आज फायरिंग की है और उसका रिकॉर्ड वो कानूनी है गैर कानूनी है, वो सारी चीज़ें, और मुलज़िम से हमने, इसका बेटा मफरूर है वो भाग गया था, उसकी गिरफ़्तारी के लिए हमने मुलज़िम से पूछगछ करनी है। जो वकील थे मोहसिन बेग के, उन्होंने कहा कि जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे मौक्कल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजे, लेकिन सरकारी वकील ने सदा की मुखालफत की और कहा कि अभी मामले की तफ्तीश होना बाकी है। अदालत ने मोहसिन बेग के वकील की सदा मुस्तरद करते हुए 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलज़िम मोहसिन बेग को हवाले कर दिया है पुलिस के। अब एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये 3 दिन है ना, 3 दिन शुरू होते हैं जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता,
اتوار کی ویسے چھٹی ہے، اتوار والے دن نہیں پیش کریں گے اور سوموار کو پیش کریں گے، تو ملزم 3-4 دن رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اتوار والے دن مجسٹریٹ بیٹھتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مجھے نہیں لگتا کہ پیش کریں گے، ہاں کوئی مجسٹریٹ کی عدالت ہوتی تو شاید جو ڈیوٹی مجسٹریٹ چھٹی والے دن بیٹھے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 4 دن گزارے گا FIA کی کسٹڈی میں اور تھانے میں۔ دوسری جانب جو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جو ان کے خلاف درخواست کی گئی تھی حراست کے حوالے سے کہ ان کو غیر قانونی ہراساں کیا گیا، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آج کل جو جیسے وارداتیں ہو رہی ہیں، محسن بیگ نے کہا کہ میں نے تو ڈاکو سمجھ کے یہ سارا کچھ کیا، مجھ پر تشدد کیا گیا، میری پسلیاں بھی توڑ دیں، میرا میڈیکل کرانے کا حکم دیا جائے، مقامی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیے بغیر سادہ کپڑوں میں چھاپہ مارا گیا۔ انہوں نے کہا میرے تمام ہتھیاروں کا لائسنس موجود ہے، ہتھیاروں کا، دیکھیں نا یہ ایک صحافی ہے اور کہہ رہے میرے تمام ہتھیاروں کا جو لائسنس ہے میرے پاس ہے اور میں بالکل بے گناہ ہوں اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بہرحال اب 3-4 دن جسمانی ریمانڈ پہ رہیں گے اور جسمانی ریمانڈ میں اگر کوئی چیز FIA نے ریکور کر لی تو یہ معاملہ پھر بہت آگے جائے گا۔ دوسری طرف جو مریم نواز کے خلاف نیب کے کیسز میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کو اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کرنے کا پروسیکیوٹر جنرل نیب کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ 2 ہیں اپیلیں، کرمنل اپیلیں ہیں، ایک 122/2018 اور دوسری 123/2018 ہے۔ ایک مریم نواز بنام سرکار ہے اور ایک صفدر روان بنام سرکار ہے۔ ان دونوں میں جو ان دونوں کیسز کے لیے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کو جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، اور یہ 2 طرح سے کیس لڑتے ہیں، ایک تو میرٹ کے اوپر، دوسرا یہ جیسا کوئی سوال پوچھے جس لہجے میں ویسا جواب دیتے ہیں، اور معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ اور کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ آج ہی اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے اپلائی کر دی ہے۔ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ سے، وہ بھی اپلائی کر دیا گیا ہے۔ کل کی سماعت میں میرے خیال میں تو اظہر صدیق صاحب ٹائم لیں گے اور ٹائم لے کے اس کیس کی تیاری کے لیے انہوں نے کیس تیار کرنا ہے، اور پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو جیسے سوال پوچھے جائیں گے ویسے ہی اب جواب آئیں گے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، اور یہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے وکلاء ہیں مختلف کیسز میں تو وہ ان سے بڑے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، میں وہ نہیں وہ نان پارلیمانی غیر پارلیمانی لفظ ہو جائے گا، تو ان سے بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں اور ان سے نا اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ پروسیکیوٹر مقرر ہو گئے ہیں اور ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تمام ذیلی کارروائیاں کر سکتے ہیں، درخواستوں پر دستخط کرنا، متفرق درخواستوں کے جواب دینے، وہ سارے کے سارے معاملات کے لیے ان کو ہائر کیا گیا ہے۔ مریم نواز کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ خاتون اول کے خلاف جو میڈیا پر پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پر، اس کے حوالے سے پیمرا کو درخواست دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو پیمرا ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے اور پیمرا ان معاملات کو دیکھے۔ دوسری طرف عالیہ حمزہ کی جو درخواست ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے مریم نواز کی 2 آڈیوز سامنے آئیں اور جس میں ایک میں وہ گالم گلوچ کروا رہی ہیں دوسرے اپنے انکل سے گالم گلوچ کرواتی ہیں خاص اینکرز کو، اور اس وجہ سے کہ وہ ان کی بات نہیں کرتے، ان کا بیانیہ نہیں بتاتے، اس وجہ سے ان کے خلاف گالم گلوچ کروا رہی ہیں۔ اور ایک آڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے دیکھی ہے میری میڈیا مینجمنٹ، اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے میر شکیل کو کہا اور میں نے دنیا والوں کو کہا اور دنیا ٹی وی کو کہا، اور وہ ساری چیزیں وہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ ڈکٹیشن کرتی ہے۔ پھر مریم نواز کی وہ آڈیو کہ جس میں مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ فلاں چینل کو اشتہار نہیں دینے اور فلاں کو اشتہار دینے ہیں، جب مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی اور مسلم لیگ نون کا جو میڈیا ونگ تھا وزیر اعظم ہاؤس میں وہ چلاتی تھی مریم نواز، اور سرکار کا پیسہ بانٹنے کی بات ہو رہی ہے اور وہ اپنی مرضی سے دینے کی بات کرتی ہیں۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، یہ بھی عالیہ حمزہ کی طرف سے دائر کی گئی ہے مریم نواز کے خلاف، مریم نواز کی میڈیا پابندی کے حوالے سے کہ اس پر میڈیا کی پابندی لگائی جائے اور اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے، اور مریم نواز اگر اس میں ملوث پائی جاتی ہیں میڈیا پر اثر انداز ہونے کی، میڈیا کو پیسے دینے کی، میڈیا کو خریدنے کی، میڈیا پر پیسے لگانے کی، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان چینلز کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جو انٹیلیجنس بیورو ہے انہوں نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی ہدایت پر پروپیگنڈا کرنے والوں کی لسٹیں تیار کرنا شروع کر دی ہیں جو غیر اخلاقی اور اوچھے ہٹکنڈے استعمال کر رہے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے، جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جو ان کی ذات پر
مریم نواز نے آج ایک ٹویٹ کی ہے. مریم نواز نے کہا ہے کہ اپنی اہلیہ کا بڑا خیال ہے. میری والدہ جب ICU میں تھی تو اس وقت بھی باتیں کی جاتی تھیں. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ چاہے وہ مریم نواز خود ہوں, چاہے ان کی والدہ ہوں, چاہے وہ بشرا بی بی ہو, کوئی بھی خاتون ہو, ہمارا مذہب اور ہماری روایات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کے خلاف یا ان کے حوالے سے غیر اخلاقی بات کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے. مریم نواز کو تو بطور خاتون یہ چاہیے ہوتا تھا کہ وہ اگر ان کی والدہ صاحبہ کے حوالے سے کسی نے کوئی بات کی تھی تو اس کو بھی مسترد کرتی اور اس کو بھی کنڈیم کرتی, اور جو بشرا بی بی کے خلاف بات کریں اس کو بھی کنڈیم کرتی. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنی مرحومہ والدہ کا بدلہ بشرا بی بی سے لیں گی؟ اور آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ اپنے جو آپ کے جو صابر ہاشمی ہے یا فلاں جن لوگوں نے یہ کیا ہے, یا یہ جو محسن بیگ ہے, ان کے کرتوتوں کو آپ پردہ ڈالنے کے لیے آپ کہتی ہیں کہ میری والدہ کے ساتھ بھی ایسی باتیں ہوئی تھیں تب ان کو خیال نہیں آیا تھا. آپ اپنی مرحومہ والدہ کو نا اس میں گھسیٹیں اور آپ ان کا بدلہ بشرا بی بی سے نہ لیں. خدا کے لیے کوئی تھوڑی سی وہ کام کریں جس کی ہماری روایات اور شرم اور حیا کا جو ایک معیار ہے وہ اس سے کسی کو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, مریم نواز کے خلاف FIA میں درخواست دی گئی ہے گرفتاری کی, اور یہ بھی درخواست عالیہ حمزہ نے دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ خاتون اول بشرا بی بی کی مبینہ جو تضحیک ہے اس کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی گرفتاری کے لیے FIA کو یہ درخواست دی گئی ہے. ڈائریکٹر FIA کو جو ہیں DG FIA ثناء العباسی, ان کو ڈائریکٹ یہ درخواست دی گئی ہے. اس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ خاتون اول کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, صابر ہاشمی کی وکالت کر کے مریم نواز نے اقبال جرم کیا. درخواست گزار نے کہا کہ صابر ہاشمی نے خاتون اول کی کردار کشی کی ہے. بے نظیر بھٹو کی کردار کشی سے لے کے آج تک نون لیگ کی نسل در نسل لوگوں کی کردار کشی میں ملوث یہ نون لیگ رہی ہے, اور یہ ان کا ایک پرابلم ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول کے درمیان کشیدگی اور بشرا بی بی کے ناراض ہو کر لاہور چلے جانے کی خبریں سوشل میڈیا اور بھارتی میڈیا پر چلائی جاتی رہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس پر مریم نواز کے خلاف کارروائی کی جائے, کیونکہ مریم یہ بات ثابت ہو گئی ہے جب وہ اس کی وکالت کر رہی ہیں تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ صابر ہاشمی کی جو وکیل ہے مریم نواز, وہ خود جو اصل میں جو پیچھے بیٹھ کر جو اصل دماغ استعمال ہو رہا ہے, جو کنسپیریسی ہے, سازش ہے, جو سہولت کار ہے وہ مریم نواز ہے, اور آگے یہ چہرے ہیں جن کو ماسٹر مائنڈ مریم نواز ہیں. اس وجہ سے اس کو گرفتار کرنا چاہیے, اور یہ انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے, جس کے بعد اب کارروائی شروع ہو جائے گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.